تاریخ مسجد الحرام دنیا کی سب سے پہلی مسجد الحرام ہے اور دوسری مسجد الاقصی یعنی بیت المقدس ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے مسجد الحرام بنائی گئی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے پھر پوچھا اس کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مسجد الاقصی تعمیر کی گئی۔ میں نے پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں مساجد کی تعمیر میں کتنے عرصے کا فرق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقریباً 40 سال کا فاصلہ۔ بخاری شریف۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ مسجد الحرام کی تعمیر کے تقریباً 40 سال بعد مسجد الاقصی یعنی بیت المقدس کی تعمیر کی گئی، لیکن اس کی تعمیر کس نے کی، اس کے بارے میں کئی روایات موجود ہیں۔ ایک روایت ہے کہ بیت المقدس کی تعمیر فرشتوں نے کی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اس کو حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام نے بنایا۔ اسی طرح لوگوں کی الگ الگ آراء ہیں، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اس طرح کی کئی روایات ملتی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے زمین پر اتارے جانے سے پہلے ہی کعبہ شریف وجود میں آ چکا تھا۔ فرشتے اس کا طواف کرتے تھے اور لبیک کی ندا سے اس خانہ کعبہ کو آباد کرتے تھے، اور جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تھا تو اس طوفان سے یہ خانہ کعبہ بھی بچ نہیں سکا، اس کا نام و نشان مٹ گیا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت کے مطابق یہ مبارک گھر غیر معروف ہو گیا۔ پھر وہ وقت آیا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی بیوی ہاجرہ اور شیرخوار بچے حضرت اسماعیل کو اس مکہ کی وادی میں چھوڑ دیں، جہاں پر آبادی کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بیٹے کو لا کر اس وادی میں چھوڑ دیا اور واپسی میں یہ دعا مانگی، اے اللہ، میں نے اپنے اہل و عیال کو اس بے آب و گیا سرزمین میں آپ کے مبارک گھر کے پاس لا بسایا ہے، اے میرے رب، تاکہ یہ نماز قائم کرے، اس لیے ان کے دل پھیر دیجیے، ان کو پھلوں کی روزی عطا فرمائیے تاکہ یہ تیرے شکر گزار ہوں۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبولیت کے طور پر زمزم کا چشمہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے جاری کر دیا۔ جب آس پاس کے قبیلے والوں کو اس چشمے کا علم ہوا تو وہ یہاں آ کر آباد ہونے لگے۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جوان ہو گئے۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہو چکا تھا کہ اس کا گھر آباد ہو، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ شریف کی نشاندہی کرائی اور اس کی بنیادوں سے باخبر کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جب ہم نے ابراہیم کو گھر کی جگہ بتائی اور حکم دیا میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور میرے گھر کا طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف کرو۔ اس وحی کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر بیت اللہ شریف کی تعمیر کے لیے چل دیے۔ سب سے پہلے اللہ کے گھر کے حدود کو نمایاں کیا، پھر جگہ کو پاک صاف کیا اور تعمیر کا کام شروع کر دیا۔
حجر اسود کے شمال رکن تک طول کی مقدار 30 ہاتھ رکھی گئی اور رکن یمانی سے حجر اسود تک طول 20 ہاتھ متعین کیا گیا اور اونچائی 7 ہاتھ رکھی، اور پھر حجر اسود کو اس کی جگہ پر نصب کیا۔ اس سے فارغ ہو کر 7 چکر طواف کے لگائے۔ اس کے بعد باپ بیٹے نے مل کر لوگوں کو اس مقدس گھر کی زیارت کے لیے دعوت دینا شروع کیا تاکہ صرف ایک اللہ کی عبادت ہو اور بت پرستی ختم ہو۔ جیسے جیسے لوگوں نے یہ مبارک خبر سنی تو ان کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک گھر کی زیارت کے لیے بے چین ہو گئے اور حج کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر پیش قدمی کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور لوگوں میں حج کا اعلان کرو کہ تمہاری طرف پیدل اور دبلے پتلے اونٹوں پر جو دور دراز سے چلے آتے ہوں وہ اونٹوں پر سوار ہو کر چلے آئیں۔ اس مبارک گھر کی دیکھ بھال کی ذمہ داری حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبھائی۔ یہ ایک نہایت ہی عالیشان عمارت ہے جس میں خانہ کعبہ واقع ہے۔ کعبے کی شمالی دیوار سے 1.5 گز کے فاصلے پر ایک نصف دائرے کی حلالی شکل دیوار ہے۔ اس کے اندر کا حصہ حتیم کہلاتا ہے۔ اس کے اندر خانہ کعبہ کی چھت کی نالی کھلتی ہے جو کہ میزاب کہلاتی ہے۔ حتیم اور خانہ کعبہ کے ارد گرد پختہ فرش ایک وسیع اور ٹھنڈا صحن ہے۔ اس کو مداف کہتے ہیں اور اسی میں طواف کیا جاتا ہے۔ مداف کے باہر خانہ کعبہ کے سامنے ایک زمزم شریف کا کنواں ہے جو کچھ برسوں سے زمیندوز کر دیا گیا ہے تاکہ عوام کے لیے مزید جگہ مل جائے، اور اسی کے قریب مقام ابراہیم ہے۔ باب کعبہ کے قریب مشرقی کونے پر حجر اسود لگا ہوا ہے۔ حجر اسود سے باب کعبہ تک کی دیوار کو ملتزم کہتے ہیں۔ مداف کے بعد چاروں طرف ایک وسیع صحن ہے۔ اس کے بعد ہر جانب آگے پیچھے کئی بڑے بڑے دالان ہیں۔ ہر 2 دالان کے درمیان ستون کی صف ہے اور چاروں طرف ستونوں پر مضبوط ڈاٹ لگائی گئی ہے۔ دالان 2 تعمیروں کے ہیں۔ پہلی ترکی کی تعمیر جو 1 منزلہ ہے اور دوسری نئی تعمیر جو اس کے بعد ہے۔ یہ 2 منزلہ اور بے حد شاندار ہے۔ یہ تعمیر سعودی حکومت کی طرف سے کی گئی ہے۔ یہ سب دالان حرم کعبہ کے لیے گویا فصیل کا کام دیتے ہیں۔ ان کے درمیان کھلا اور وسیع صحن ہے۔ چند برس قبل دالانوں سے مداف تک جانے کے لیے پتھر کی 8 سڑکیں قائم کی گئی تھیں اور سڑکوں کے درمیان یعنی زمین پر باریک بجری بچھائی گئی تھی جو غروب آفتاب کے ساتھ ہی ٹھنڈی ہو جاتی۔ ان پختہ سڑکوں میں یہ خوبی رکھی گئی ہے کہ کسی طرف سے واپس جانا ہو مگر خانہ کعبہ کی طرف پشت نہیں ہوتی تھی۔ اس پورے کھلے میدان کو سنگ مرمر کا فرش بنا کر تیار کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد کی حد صرف اتنی تھی جو اس وقت نصف مداف کی ہے، اور حرام کے احاطے کی دیوار بھی نہیں تھی کیونکہ اس کے چاروں طرف مکانات تھے۔ لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو آپ نے دیکھا طواف کرنے والوں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ تب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آس پاس کے مکانات خرید کر منہدم کرا دیے اور اس کی زمین کو مسجد میں شامل کر دیا۔ یہ پہلا اضافہ تھا جو 17ویں ہجری میں مسجد الحرام کی توسیع کے لیے کیا گیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسجد کی توسیع کروائی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاروں طرف کے مکانات کو خریدا اور ان کی زمین کو مسجد میں شامل کرا کر چاروں طرف دالان بنا دیے جس سے دھوپ اور بارش میں سایہ نصیب ہو سکے۔ اس کے بعد
سن 64 ہجری میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے نواح کے چاروں طرف کے مکانات خرید کر مشرقی اور جنوبی دونوں سمت مسجد الحرام کو بہت وسیع کر دیا۔ سن 75 ہجری میں جب عبد المالک بن مروان حج کے لیے گئے تو دیواروں کو بلند کر دیا۔ سن 979 ہجری میں مسجد الحرام کا مشرقی دالان اتنا جھک گیا تھا کہ گرنے کے قریب ہو گیا۔ اس وقت خلافت ترکیہ کا مشہور بادشاہ سلطان سلیم متوجہ ہوا اور ملک کے مشہور کاریگروں کو بلا کر اس کی دوبارہ تعمیر کروائی، اور ساتھ ہی کاریگروں کو حکم دیا کہ لکڑی کی جگہ پتھر کا استعمال کیا جائے تاکہ بارش کا پانی ٹپکنے نہ پائے اور دیمک سے بھی محفوظ رہے۔ سن 984 ہجری میں یہ تعمیر ہوئی اور یہی تعمیر 1372 تک قائم رہی، لیکن چند سال سے سعود اور اس کے بعد فیصل بادشاہ کے حکم پر مسجد الحرام کی مزید توسیع کی گئی، اور اس کے نتیجے میں صفا مروہ دونوں حرم کے اندر آ گئے، ورنہ پہلے یہ حرم کی دیوار کے باہر تھے۔ اس توسیع سے حرم شریف کی گنجائش پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ پھر چند سال قبل شاہ فہد نے اس کے شمال مغرب کی جانب ایک وسیع اضافہ کروایا، جس کی وجہ سے مسجد اور بھی وسیع ہو گئی۔ پہلے اس میں 75,000 آدمی نماز پڑھ سکتے تھے، لیکن اب اس میں کئی لاکھ آدمی ایک ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں۔